السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اذان لفظ کی معنی کیا ہے؟ اچھا، بچے نے سوال کیا کہ اذان لفظ کی معنی کیا ہے۔ اذان لفظ کی معنی ہے بلانا، کسی کو بلانا، اس کو کہتے ہیں اذان۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اذان کا معنی ہے، لغوی معنی ہے کسی کو بلانا۔ تو نماز میں اذان آتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے اسے اذان کہا جاتا ہے۔ سر السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی، تو اس کا جواب ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام کے جو سب سے پہلے مؤذن ہیں وہ بھی حضرت بلال ہی ہیں، کیونکہ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے۔ اذان دینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اذان کو سن کر وہاں سے اتنا دور بھاگ جاتا ہے جہاں پر اس کو اذان کا آواز سنائی نہ دے۔ مطلب جہاں پر بھی اذان دی جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور مسجد میں جو صف اول ہوتی ہے، پہلی صف، اس کی فضیلت پتہ چل جائے تو لوگ لڑنے شروع ہو جائیں اور اذان دینے کے لیے اور صف اول میں آنے کے لیے وہ پرچیاں ڈالیں کہ میرا نام لکھ لے گا تو پھر میں سب سے پہلے آ کر اذان دوں گا اور صف اول میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ تو اذان کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ السلام علیکم سر، اگر زلزلہ آ جائے تو ہم اذان دے سکتے ہیں؟ اچھا، بچے نے سوال کیا کہ زلزلہ آئے تو کیا اذان دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر زلزلہ آ جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، اس وقت اذان دی جائے اگر، تو وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر کسی کو سپوز کرے کہ آگ لگ گئی، آگ ختم ہی نہیں ہو رہی، آپ وہاں پر اذان دے دیں، انشاءاللہ وہاں سے وہ آگ جو ہے بجھ جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اسی طریقے زلزلہ آ جائے، آپ نے سنا ہوگا بیچ میں جب زلزلے آتے تھے تو اذان دی جاتی تھی، آپ نے سنا ہوگا، سنا تھا نا آپ نے؟ تو جب بھی زلزلہ وغیرہ آئے، کوئی مصیبت آئے یا کوئی بھی ایسی بیماری، جیسے کرونا وائرس تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اذان دیتے رہے، انشاءاللہ اذان دینے کی وجہ سے وہ کرونا ختم ہو سکتا ہے، زلزلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اذان دینے سے جتنی بھی قدرتی مصیبتیں اور آفتیں ہیں انشاءاللہ، مطلب اگر اللہ نے چاہا تو وہ سب ٹل جائیں گی۔ تو زلزلہ آئے تو اذان دے سکتے ہیں۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پانچوں نمازوں میں کیا ایک جیسی اذان دی جاتی ہے؟ اچھا، بچے کا سوال یہ ہے کہ کیا پانچوں نمازوں میں ایک جیسی اذان دی جاتی ہے؟ صرف فجر کی نماز میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، اس میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ اضافہ ہے فجر کی اذان میں۔ باقی تقریباً جتنی بھی اذانیں دی جاتی ہیں وہ سب کے ایک جیسے الفاظ ہیں۔